السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بعض لوگ غافل ہیں اس خطبے سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تقریباً 10 سال تک خطبہ ارشاد فرمایا، اور ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان فرمایا کرتے یا ان عبارات کو آپ پڑھا کرتے۔ دیکھو اس دور میں کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ یہ شریعت محمدیہ کی اہمیت کو بیان کرنا ہے کہ نجات مومنو تمہاری اس بات میں ہے کہ تم شریعت محمدیہ یعنی سنت محمدیہ پر عمل کرو۔ اگر اپنی مرضی سے ثواب سمجھ کے عمل کرو گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، بلکہ اعمال صالحہ نیک جو اعمال ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ ان کا فائدہ ہو، وہ نامہ اعمال میں درج ہو جائیں، علو درجات کا سبب بنے، وہ بلکہ وبال اعمال بن جائیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اپنے صحابہ کے سامنے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس وقت پڑھا کرتے کہ بدعات سے دور رہنا، بچ کے رہنا، نہ ہی عمل قبول ہوگا بلکہ نیک اعمال کو بھی برباد کر دے گا، کیونکہ بدعت ہوتی اس وقت ہے جب دین اسلام اور اس کے کمال پر مکمل ہونے پر شک ہو جائے، تو پھر انسان بدعت اختیار کرتا ہے کہ اس مسئلے کا اللہ کے نبی کو نہیں پتہ چلا تھا، یہ ایسے بھی چونکہ چنانچہ ہو سکتا کر سکتا آدمی، تو بدعات یعنی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر شک نہیں ہے پورا۔ اب ہم آتے ہیں سوال کی طرف۔ سائل کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ توحید کی تمام اقسام پر کس طرح مشتمل ہے؟ کہ توحید کی کیونکہ اقسام بیان کی گئی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا جو پہلا جز ہے، اس میں یہ 3 کس طرح قسمیں آ گئیں توحید کی؟ سائل یہ پوچھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ توحید۔ یہ کلمہ توحید کی تمام اقسام پر مشتمل ہے، اور وہ اس طرح کہ جب کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس سے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ اس سے مراد توحید عبادت ہے، یعنی توحید الوہیت ہے۔ عبادت ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عبادت صرف نمازیں پڑھنے، سجدے کرنے، رکوع کرنے کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، وہ ہے
اس میں نمازیں بھی ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہیں، اس میں صدقات بھی ہیں، اس میں تلاوتیں بھی ہیں، اس میں امانت داری بھی ہے، اس میں صدق بھی ہے، اور اس میں اچھے تعلقات بھی ہیں مومنوں کے ساتھ، استغاثہ بھی ہے، استعانہ بھی ہے، عمرے کرنا بھی ہے، مومنوں کا تعاون کرنا بر و تقوی میں بھی ہے۔ تو یہ آدمی جب یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس سے مراد توحید عبادت ہے، جسے توحید الوہیت کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ اور توحید الوہیت سے توحید ربوبیت پر بھی مشتمل ہے کہ توحید الوہیت پر عبادت اصل میں اپنے رب کی کر ہی وہ سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو رب مانتا ہے اور اس کے احسانات کا ذکر کرتا ہے، اس کے احسانات کو تسلیم کرتا ہے، اس کو اپنا خالق مالک رازق سمجھتا ہے۔ کیونکہ جو شخص بھی اللہ تعالی وحدہ کی عبادت کرے تو اس کی ربوبیت کے اقرار کے بغیر اس کی عبادت نہیں کرے گا۔ جب اس کو پتہ ہی چلے نا کہ میرا مالک، میرا رب، میرا خالق، مجھے مارنے والا، زندہ کرنے والا، رزق دینے والا، رزق زیادہ کرنے والا، رزق کم کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اس کی وہ تہ دل سے اخلاص سے عبادت کرے گا۔ اسی طرح یہ توحید اسماء و صفات پر بھی مشتمل ہے، کیونکہ انسان صرف اسی کی عبادت کرتا ہے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ وہ مستحق کی عبادت ہے۔ آدمی اسی کے پاس ہی جاتا ہے مانگنے کے لیے دنیا میں ظاہری اسباب میں، کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ دیتا ہے یا اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی دولت ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ مجھ سے بھی بدتر ہے تو وہ اس کے پاس مانگنے کیسے جائے گا؟ یہ ہے، وہ اللہ کی عبادت اسی صورت میں کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ وہ مالک ہے۔ کہتے ہیں کہ مستحق وہ جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ وہ مستحق عبادت ہے، کیونکہ اس کے اسماء و صفات کا یہی تقاضا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا، او ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء پیکر توحید، کیا کہتے ہیں اپنے باپ سے؟ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میرے باپ، ابا جان، آپ ایسی چیز کو کیوں پوجتے ہو؟ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یا ابت، ابا جان، کفر الگ، اس کے باپ کی خباثتیں الگ، مواحدوں سے مومنوں سے دشمنی الگ، لیکن کس طرح باپ کے رشتے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سورہ مریم۔ بجان، آپ ایسی چیز کو کیوں پوجتے ہو جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ تو اس سے مراد ہے کہ چنانچہ توحید عبادت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات پر بھی مشتمل ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ ہم اپنے مالک کو سننے والا، دیکھنے والا، سننے والا سمجھتے ہیں تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، دعائیں کرتے ہیں۔ ہم دیکھنے والا سمجھتے ہیں تو برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔ ہم
اس کو سننے والا سمجھتے ہی ہیں تو دعائیں کرتے ہیں، ہم دیکھنے والا سمجھتے ہیں تو اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا، کہ یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، غنی نہیں کر سکتے۔ غنی ہمیشہ وہی کرے گا جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے۔ دعاؤں کو وہی قبول کرے گا جو تمہارے رازوں کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے بارے میں اس کو علم ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہی بات کہی تھی۔ تو اس لیے یہی اپنے رب سے اپیل کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو سن اور شرف قبولیت بخش۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مالک سے ہی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رب کے سامنے ہی سجدے اور رکوع اور التجائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے رب سے پر امید ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور وہ شرف قبولیت بخشے گا۔ نہ اس کے علاوہ کوئی دعاؤں کو سننے والا ہے اور نہ ہی شرف قبولیت بخشنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت نے جو ہم نے سنا سنایا اس کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔